السلام علیکم۔ کیسے ہیں ویور؟ اللہ کے فضل و کرم سے آپ ٹھیک ہوں گے۔ تو آج ہم بات کریں گے جی شمس و رحمان فاروقی کے ناول کئی چاند تھے سر آسماں۔ شمس و رحمان فاروقی جو ہے نا اردو ادب میں جو ہے نا بطور نقاد، بطور افسانہ نگار اور بطور ناول نگار کے طور پر جو ہے نا جانے جاتے ہیں۔ آج ہم ناول کئی چاند تھے سر آسماں کا جو ہے نا تاریخی اور تہذیبی حوالے سے جائزہ لیں گے۔ تو ہم مختلف تناظر میں دیکھیں گے اس ناول کو کہ یہ ناول کب منظر عام پر آیا، اس کو دستاویزی ناول بھی کہا جاتا ہے تو وہ کیوں کہا جاتا ہے، اس ناول کا عنوان کہاں سے لیا گیا، وہ شعر کیا تھا جس سے یہ عنوان لیا گیا، یہ ناول لکھنے کا خیال انہیں کیسے آیا شمس و رحمان فاروقی کو۔ اور اس کے علاوہ دیکھیں گے جی وزیر خانم عرف چھوٹی بیگم جو ہے نا مرزا داغ دہلوی کی والدہ تھیں، ان کے حوالے سے بھی ہم بات کریں گے۔ یعنی کہ جو تہذیبی زوال ہے اس کو بھی بیان کرنے کی اس ناول میں کوشش کی گئی ہے اور تاریخ کو بھی اجاگر کرنے کی کوشش کی گئی ہے، تو اس پر بھی بات کریں گے۔ تو شمس و رحمان فاروقی کو اردو فکشن کا سنگ میل کہا جاتا ہے۔ ان کے ناول کئی چاند تھے سر آسماں کا شمار جو ہے نا اردو کے بڑے ناولوں میں ہوتا ہے۔ یوں تو اس ناول میں انسانی زندگی کے جو ہے نا تقریباً تمام واقعات جو ہے نا وہ پہلوؤں کا احاطہ کرتا ہے یہ ناول، اور ساتھ ہی ساتھ مغلیہ سلطنت کے آخری زمانے کے حکمرانوں اور انسانی زندگی کو دکھانے کی جو ہے نا وہ ایک بھرپور کوشش کی گئی ہے اس ناول میں۔ وزیر خانم جو اس ناول کا ایک مرکزی کردار ہے، جس کو وزیر خانم عرف چھوٹی بیگم کے نام سے جو ہے نا اس ناول میں پکارا گیا ہے، یہ کردار ایک دلکش اور جاندار کردار ہے اور پوری کہانی اسی کردار کے گرد گھومتی ہوئی نظر آتی ہے۔ تو ناول کئی چاند تھے سر آسماں کو ایک دستاویزی ناول کہا جاتا ہے۔ اب دستاویزی ناول ایسا ناول ہوتا ہے جس میں تاریخ اور تہذیب دونوں کو بیان کیا جاتا ہے۔ جب کوئی ناول نگار دیکھتا ہے کہ کوئی تاریخ ہے، کوئی تہذیب ہے، اس کی جڑیں یا اس کی روح ختم ہوتی ہوئی نظر آتی ہے، اس کی ساکھ اسے ختم ہوتی ہوئی نظر آتی ہو، تو وہ چاہتا ہے کہ آنے والے لوگ دیکھیں وہ تہذیب یا تاریخ کس طرح جو ہے نا زوال پذیر ہوئی، اس کو جو ہے نا دکھایا جا سکے۔ تو اس کو جو ہے نا پھر ایک دستاویز کی صورت میں تحریر کر لیا جاتا ہے۔ تو یوں یہ ناول ایک دستاویزی ناول کے طور پر جو ہے نا ہمیں نظر آتا ہے، کیونکہ اس میں جو ہے نا 2-3 نسلوں کے جو ہے نا داستان کو جو ہے نا بیان کیا گیا ہے۔ اب تاریخی اور تہذیبی ناول ہے، یہ بھی بات بعض ناقدین اس کو جو ہے نا کہتے ہیں کہ یہ تاریخی ناول، اس کو قرار نہیں دیتے بلکہ کہتے ہیں کہ تہذیبی ناول ہے۔ ایسا بھی نہیں ہے۔ ناول کئی چاند تھے سر آسماں جو ہے نا یہ تاریخی بھی ہے اور تہذیبی بھی ہے، کیونکہ اس میں تاریخ کے ساتھ ساتھ تہذیب کو بیان کیا گیا ہے۔ تاریخی واقعات بھی ہیں اور تہذیبی تناظر بھی جو ہے نا ہمیں اس میں جو ہے نا نمایاں طور پر جو ہے نا دکھائی دیتے ہیں۔ اب ناول کئی چاند تھے سر آسماں کا عنوان کہاں سے لیا گیا؟ تو ناول کئی چاند تھے سر آسماں کا عنوان احمد مشتاق کے کلیات شب خون گھر الہ آباد کے صفحہ نمبر 41 پر موجود ہے، جو شعر کچھ یوں ہے: کئی چاند تھے سر آسماں کہ چمک چمک کے پلٹ گئے، کئی چاند تھے سر آسماں کہ چمک چمک کے پلٹ گئے، نہ لہو ہی میرے جگر میں تھا نہ تمہاری زلف سیاہ تھی۔ تو یہاں سے یہ عنوان جو ہے نا اس ناول کا لیا گیا ہے۔ 2004 میں یہ ناول جو ہے نا وہ منظر عام پر آیا۔ اس ناول میں تاریخی اور حقیقی کردار نظر آتے ہیں، جن میں جو ہے نا بہادر شاہ ظفر کا کردار بھی نظر آتا ہے، مرزا فخر جو ہے نا
یہ ان کا بیٹا تھا بہادر شاہ ظفر کا، اس کا کردار بھی نظر آتا ہے۔ ابراہیم ذوق کا کردار بھی نظر آتا ہے، داغ دہلوی کا کردار بھی نظر آتا ہے، اور دیگر انگریز کردار جو ہے نا اس ناول پہ چھائے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو وزیر خانم جو اس ناول کا جو مرکزی کردار ہے، جس کے گرد اس ناول کی مکمل جو ہے نا کہانی گھومتی ہے، تو وزیر خانم ایک بے باک اور ناڈر کردار اس ناول میں ہمیں نظر آتا ہے، جو اپنے تمام فیصلے جو ہے نا وہ خود کرنا جانتی ہے۔ یوں ایک مثالی قسم کا کردار ہمیں نظر آتا ہے۔ اگر ہم وزیر خانم کو اردو فکشن کا پہلا تانیسی کردار کہیں تو کچھ غلط بھی نہ ہوگا۔ اس کردار میں ہمیں مشرقی عورتوں کے جو ہے نا طور اطوار کو جو ہے نا ناپسندیدگی دکھائی گئی ہے، یعنی یہ کردار جو ہے نا مشرقی عورتوں کے طور اطوار کو پسند نہیں کرتا ہے۔ یہ کہتی ہے کہ جو مشرقی عورتیں ہیں دراصل ان کی زندگی جو ہے نا وہ سسرال اور خامند کی جو ہے نا غلامی میں گزر جاتی ہے، ان کی خدمت میں گزر جاتی ہے، تو وہ جو ہے نا اپنی جو ہے نا زندگی اپنے سسرال اور اپنے شوہر کی خدمت میں جو ہے نا وہ بسر نہیں کرنا چاہتی۔ تو مشرقی عورتوں کے طور اطوار کو ناپسند کرنے والا کردار ہے اور آزاد زندگی بسر کرنے والا کردار ہے۔ وزیر خانم کی زندگی میں جو ہے نا وہ 4 ہم سفر آتے ہیں، مگر کوئی جو ہے نا اس کا مستقل ہم سفر نہیں بن پاتا ہے۔ سبھی جو ہے نا وہ چھوڑ کر اسے چلے جاتے ہیں۔ کسی کو قتل کر دیا جاتا ہے تو کسی کو حادثاتی طور پر جو ہے نا مار دیا جاتا ہے۔ یوں وزیر خانم تنہا رہ جاتی ہے۔ وزیر خانم کی زندگی میں 4 جو ہے نا ہم سفر آتے ہیں، جن میں جو ہے نا ایک انگریز ہے مرسٹن بلیک، جو ایک ہنگامے کی صورت میں مارا جاتا ہے۔ دوسرا نواب شمس الدین خان جو ہے نا ولیم فریزر کے جو ہے نا قتل میں یہ مارا جاتا ہے، اس کے یعنی قتل کرنے کے الزام میں سے پھانسی دی جاتی ہے کہ۔ اس کے بعد آغا تراب ہے، تو یہ شادی کے جو ہے نا 3 سال بعد غالباً اس کی وفات ہو جاتی ہے۔ مرزا فخرو جو بہادر شاہ ظفر کا بیٹا ہے، اس سے بھی وزیر خانم کی جو ہے نا وہ شادی ہوتی ہے۔ 11.5 برس کے بعد یہ بھی انتقال کر جاتا ہے۔ یوں وزیر خانم تنہا رہ جاتی ہے۔ وزیر خانم کے کردار میں جو ہے نا مغلیہ سلطنت کے یعنی کہ زوال کو دکھانے کی بہت کوشش کی ہے شمس الرحمن فاروقی نے۔ جیسے جیسے وزیر خانم کے کردار میں زوال آتا ہے، ویسے ہی مغلیہ سلطنت کے جو ہے نا سلطنت میں زوال آتا ہوا نظر آتا ہے۔ یوں اسی تناظر میں جو ہے نا وزیر خانم کے کردار میں اس کے زوال میں جو ہے نا مغلیہ سلطنت کا زوال دکھانے کی ایک بھرپور کوشش کی ہے۔ اس ناول میں ہمیں 18ویں اور 19ویں صدی کے جو ہے نا تہذیب اور تاریخ اور معاشرت، اس کی ہمیں عکاسی جو ہے نا وہ نظر آتی ہے۔ ماضی اور ثقافت، رسم و رواج کی جھلکیاں بھی اسی جو ہے نا 18ویں اور 19ویں سے یعنی کہ صدی کی ہمیں نمایاں طور پر نظر آتی ہیں۔ اب بات ہے جی کہ ناول لکھنے کا خیال کیسے آیا۔ شمس الرحمن فاروقی کہتے ہیں کہ میں نے افسانے لکھے تو لوگوں نے افسانے بہت پسند کیے، تو مجھے مزید افسانے لکھنے کا کہا گیا۔ تب میں نے دیکھا کہ کس شخصیت پر لکھا جا سکتا ہے، تو مرزا داغ دہلوی کے بارے میں پڑھا، ان کی والدہ کے بارے میں پڑھا۔ جب ان کی والدہ وزیر خانم کے بارے میں پڑھا تو وہ مجھے عجیب سی خاتون جو ہے نا عام معلوم ہوئی، تو پھر یہیں سے میں نے یہ عنوان لیا اور یہیں سے یہ ناول لکھنے کا خیال میرے ذہن میں آیا۔ انہوں نے جو افسانے لکھے تھے ان میں ایک ان کا غالب تھا افسانہ، سوار تھا، ان صحبتوں کے درمیان، اور لاہور کا ایک واقعہ، اس طرح کے جو ہے نا ان کے افسانے تھے۔ اس ناول کے فلپ پہ جو ہے نا انتظار حسین جو بہت بڑے افسانہ نگار، ناول نگار گزرے ہیں، انہوں نے کہا کہ آپ آدمی ہیں کہ جن، شمس الرحمن فاروقی کو کہا کہ آپ آدمی ہیں کہ جن، جس طرح چاہیں کرداروں کو اسی طرح جو ہے نا وہ ڈھال لیتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو ایک ایکٹر تھے عرفان خان، بالی ووڈ ایکٹر تھے، تو انہوں نے بھی جو ہے نا اس ناول پر جو ہے نا فلم بنانے کا اظہار خیال کیا تھا، مگر ان کی مختصر زندگی نے
یہ جو ہے نا یہ مختصر زندگی تھی جس کی وجہ سے یہ اس پر فلم نہ بنا سکے، اس سے پہلے ہی وہ چل بسے۔ اس ناول میں ڈرامائی اور داستان کا انداز ملتا ہے، مگر خود ناول نگار نے اس کو ڈرامہ یا داستان کے تناظر میں جو ہے نا ڈھالنے سے انکار کیا ہے، کیونکہ اس میں حقیقی اور تاریخی اور تہذیبی واقعات ملتے ہیں، حقیقت سے قریب تر ہے، حقیقت کے بہت قریب یہ ناول ہے، اس لیے اسے ناول کا جو ہے نا درجہ دیا جاتا ہے، جو کم و بیش 800 صفحات پر یہ ناول محیط ہے۔ اس ناول کی ابتدائی اور مختصر سی اگر ہم کہیں کہ خلاصے کے بارے میں بات کریں تو ناول کئی چاند تھے سرے آسماں کی کہانی دراصل مخصوص اللہ نامی شخص سے شروع ہوتی ہے، جو ایک مصور ہے اور کلین یعنی کہ کلین بنانے کا کام بھی کرتا ہے، جو راجستھان کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں جو ہے نا ہندل پرکال اس کا نام ہے، وہیں جو رہتا تھا یہ مخصوص اللہ۔ ایک دن بیٹھے بیٹھے مخصوص اللہ ایک خیالی یعنی کہ لاشعوری طور پر جو ہے نا ایک لڑکی کی جو ہے نا تصویر کھینچ دیتا ہے، جو دراصل اس کی ہونے والی پوتی وزیر خانم کی ہوتی ہے۔ بدقسمتی سے اسی تصویر کی شکل جو ہے نا مہاراج اول گجیندر پتی مرزا کی ایک بیٹی جوان بیٹی ہوتی ہے، اس سے جا ملتی ہے، جس کو جو ہے نا گجیندر پتی مرزا نے 7 پردوں میں چھپا رکھا ہوتا ہے۔ اب یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ اس تہذیب میں، جس تہذیب کے بارے میں شمس الرحمن فاروقی نے بات کی ہے، تو پردے کا بہت خاص اہتمام ہوتا تھا، جس میں لڑکیوں کو جو ہے نا وہ 7 پردوں میں چھپا کے رکھا ہوا ہوتا تھا۔ تو اس کی تصویر جو ہے نا جو وہ مخصوص اللہ تصویر بناتا ہے، وہ حسن جمال کا بہترین نمونہ ہوتا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ تصویر ابھی بول پڑے گی، کچھ اس طرح فنکاری سے اس نے تصویر بنائی۔ اس کے بعد اپنی جو وہ تصویر تھی اس کو جو ہے نا وہ اپنے گھر کے سامنے، طاق کے سامنے اس نے رکھ دی مخصوص اللہ نے۔ آس پاس گاؤں کے لوگ، علاقے کے لوگ اس کو تصویر کو دیکھنے آتے، اور کوئی کچھ کہتا، کوئی کچھ کہتا، کہ کوئی کہتا یہ رادھا دیوی ہے، کوئی کہتا بنی ٹھنی ہے۔ حد تو تب ہو گئی جب ایک شرابی نے کہا یہ تو جو ہے نا گجیندر پتی مرزا کی بیٹی بنی ٹھنی، گجیندر پتی مرزا کی جو بیٹی من موہنی ہے۔ تو جب گجیندر پتی مرزا کو پتہ چلتا ہے کہ اس کی بیٹی کی تصویر بنائی گئی ہے، تو وہ آپے سے بہر آ جاتا ہے، ایک پالکی میں اپنی بیٹی کو ہاتھوں میں جو ہے نا وہ زنجیریں ڈال کے بٹھاتا ہے، وہاں لے جاتے ہیں۔ خوش قسمتی سے کہہ لیں یا بد قسمتی سے کہہ لیں، مخصوص اللہ اس دن اپنے گھر پر نہیں ہوتا ہے، وہ بہر گیا ہوتا ہے۔ جب وہ وہاں جاتے ہیں تو وہ گجیندر پتی مرزا اپنی بیٹی کی وہاں تصویر بنی ہوئی دیکھتا ہے، تو نیزے کی نوک سے اس تصویر کو پھاڑ ڈالتا ہے اور گاؤں والوں کے سامنے اپنی بیٹی کا سر قلم کر دیتا ہے، اور گاؤں والوں کو کہتا ہے کہ اگر اپنی جان کی سلامتی چاہتے ہو تو کل صبح تک یہ گاؤں خالی ہو جانا چاہیے، ورنہ تم اپنی موت کے ذمہ دار خود ہوگے۔ سبھی لوگ گاؤں چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، مخصوص اللہ بھی جو ہے نا یہیں ہجرت کر کے جو ہے نا بارہمولہ یعنی کشمیر میں جو ہے نا وہ سکونت رہائش اختیار کر لیتا ہے۔ کچھ دنوں بعد وہ جو ہے نا ایک وہیں کشمیری لڑکی سے شادی کر لیتا ہے، اور اس کے ہاں جو ہے نا ایک بیٹا پیدا ہوتا ہے سیاہ فام، جس کا نام یحییٰ رکھا جاتا ہے۔ اس کے بعد نہ جانے کیا خیال اس کو آتا ہے، ایک دن اپنے بیٹے کو اس کے ماموں کے ہاں ٹھہرا کر مخصوص اللہ کہیں بغیر بتائے کہیں چلا جاتا ہے۔ کافی دنوں بعد اس کی تلاش کرنے کے اس کی لاش جو ہے نا وہ برف میں ڈھکی ہوئی ملتی ہے، اور اس کے ہاتھ میں ایک کاغذ ہوتا ہے۔ اس کاغذ کو بڑی احتیاط سے نکالا جاتا ہے، تو اس میں ایک لڑکی کی تصویر ہوتی ہے، یعنی اسی بنی ٹھنی وزیر خانم کی جو ہے نا وہ تھی۔ کشمیر والے اس جو ہے نا واقعے سے اس واقعے سے ناواقف تھے، اس لیے جو ہے نا انہوں نے اسی کی قبر کے ساتھ اس تصویر کو جو ہے نا وہ گاڑ دیا۔
تو یوں پھر بعد میں وزیر خانم سے آگے کہانی چلتی ہے۔ یہ ایک ضخیم ناول ہے جو کہ تاریخی اور تہذیبی تناظر میں لکھا گیا ہے۔ جی جزاک اللہ۔